بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے باب حض الامام فی خطبتہ علی الغسل یوم الجمعہ۔ امام کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبے میں قوم کو، مسلمانوں کو غسل، نظافت، تنظیف اور تطہیر کی پابندی کرنے کی تشکیل کرے، ترغیب دلائے، ان کو اس پر آمادہ کرے۔ یہ حاجات میں سے ہے، امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ مسلمانوں کو صفائی کی تلقین کرنا، مسلمانوں کو اس پر ابھارنا۔ الحض ای الحث علی الشیء والحمل علیہ، حض یحض، اسی سے حروف تحضیض آتے ہیں، حلا، اللہ، لولا، لوما وغیرہ وغیرہ۔ روایت دیکھیے، اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا راء احدكم الى الجمعة فليغتسل۔ وجوب غسل اور عدم وجوب کے باب میں اس سے پہلے کلام آ چکا ہے۔ یہاں اسی لیے مصنف نے امر کے بجائے حض کا لفظ لکھا ہے۔ یہ لغوی فروق جاننے والوں کو اس میں ضرور لطف آئے گا کہ جمعہ کا غسل اگر واجب ہوتا تو امر کا لفظ آتا، یہاں حض ہے۔ وبه قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابراہیم بن نشیط انه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة وقد حدثني به سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تکلم بها علی المنبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد کی روایت ہے وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل۔ قال ابو عبد الرحمن ما اعلم احدا تابع ليس على هذا الاسناد غير ابن جريج واصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن ابيه بدل عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما۔ سمجھیے، سند کو سامنے رکھیے اسکرین پر ہماری اس روایت کی۔ امام نسائی کے شیخ ہیں اخبرنا قتیبۃ، ان کے شیخ ہیں اللیث۔ تو امام نسائی کہتے ہیں قال ابو عبد الرحمن، یعنی امام نسائی، امام ابو عبد الرحمن امام نسائی یہ کہتے ہیں میرے علم میں کوئی شخص نہیں ہے جو اس سند پر لیث کی متابعت کرتا ہو، لیث جیسی بات کہتا ہو۔ کس چیز میں؟ کہ ابن شہاب کے شیخ، آگے سند کی طرف نظر کریں، عبداللہ ابن عبداللہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف لیث کہتے ہیں کہ عن ابن شہاب عن عبداللہ ابن عبداللہ، ورنہ ہونا چاہیے سالم ابن عبداللہ، نہ کہ عبداللہ ابن عبداللہ۔ تو لیث کی متابعت شیخ ابن شہاب عبداللہ ابن عبداللہ کو بنانے میں کسی اور نے نہیں کی ہے سوائے بس یہی لیث، اور سوائے ابن جریج کے۔ ابن جریج نے لیث کی متابعت کی ہے۔ پھر سے سنیے، ابن شہاب کے کئی ایک شاگرد ہیں، بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ سند میں جو ابن شہاب زہری آئے ان کے کئی ایک شاگرد ہیں۔ تمام شاگرد تو ابن شہاب کے شیخ عن سالم ابن عبداللہ کو قرار دیتے ہیں، نہ کہ عن عبداللہ ابن عبداللہ قرار دیتے ہیں، سوائے دو شاگردوں کے، لیث اور ابن جریج۔
اسی لیے آگے کہا وہ اصحاب الزہری یعنی تلامذۃ الزہری. ہاں اصحاب بھی معنی تلامذہ، جیسے ہم بولتے ہیں نا صاحبین، یہ دونوں تلمیذ ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو لیث اور ابن جریج نے زہری کے شاگردوں کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ زہری کے دوسرے شاگرد تو عن الزہری عن سالم عن ابیہ، سالم ابن عبداللہ کے اب کون؟ عبداللہ ابن عمر، یہ قرار دیتے ہیں. سوال یہ ہے، حدیث پڑھ رہے ہو تو جاننا بہتر ہوگا کہ اصحاب الزہری کون ہیں، ذرا تھوڑے سے بتاؤ. جو یہ کہتے ہوں کہ عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ، کون ہیں؟ ابراہیم ابن نشیط، اس سے پہلے والی روایت میں آئے. محمد ابن ولید الزبیدی، جس کو امام نسائی نے اپنی کبریٰ میں ذکر کیا. سفیان ابن عیینہ، یہ بھی زہری کے شاگرد ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں عن سالم ابن عبداللہ. مصنف کا مقصد یہ بات کہہ کر اس سند کے اندر واقع ہونے والے اختلاف کو بتلانا ہے، نہ کہ لیث کی روایت کی تضعیف ہے. یاد رکھو، اسی لیے مصنف کی عادت ہے کہ اگر وہ کسی روایت کی تضعیف کرنا چاہتے ہیں تو دونوں طریق بتلا کر پھر یہ بھی فیصلہ فرماتے ہیں کہ والصواب کذا و کذا، کہ درست بات وہ ہے جو فلاں فلاں نے کہی ہے. لیکن یہاں الصواب کذا و کذا نہیں بتلایا ہے. یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ امام نسائی تضعیف کرنا نہیں چاہتے طریق لیث کی، صرف اختلاف بتلانا چاہتے ہیں. اور اس اختلاف میں توجیہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ابن شہاب کے اس حدیث میں دو شیخ ہوں، سالم بھی ہوں اور عبداللہ ابن عمر بھی ہوں، دونوں بھائی سے روایت سنی ہو، لہذا روایت کی تضعیف کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ہماری اس بات پر دعوے پر دلیل یہ بھی ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابن شہاب کی روایت نقل کرنے کے بعد عن سالم بسند المصنف نقل فرمایا، یعنی ابن جریج کے طریق کی تخریج فرمائی. مطلب امام مسلم نے سالم اور عبداللہ دونوں کی روایتیں نقل فرمائی ہیں. میں سناتا ہوں امام مسلم کی روایت کے الفاظ. حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی ابن شہاب عن سالم وعبد اللہ ابنی عبد اللہ ابن عمر عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ. یہ قال ابو عبد الرحمن باذن اللہ تعالی حل ہو گیا. آگے ترجمۃ الباب ہے باب حث الامام. امام نسائی لغت کے بھی بہت بڑے ماہر ہیں. پہلے تھا باب حظ الامام، یہاں حث الامام، دونوں ہم معنی ہیں. الحث التحریض علی الشیء، جی امام کا ابھارنا علی الصدقۃ یوم الجمعۃ فی خطبتہ، دوران خطبہ صدقہ کرنے پر اپنی قوم کو آمادہ کرنا. مطلب خطبے میں صدقے کے فضائل اور صدقے پر آمادہ کرنا چاہیے لوگوں کو، اس کی تشکیل کرنی چاہیے، بالخصوص اس مہاماری، آفات و مصائب اور بلیات کے زمانے میں. روایت ہے اخبرنا محمد بن عبداللہ بن یزید. چلتے چلتے روایت جاری ہے. سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول جاء رجل یوم الجمعۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بہیئۃ بزۃ. لفظی اعتبار سے پہلے تحقیق کر لو. بہیئۃ بزۃ، با حرف جر، ہیئۃ بزۃ موصوف صفت مل کر مجرور، یہ جار مجرور مل کر متعلق جاء بہیئۃ بزۃ ہے. غلط ترجمہ مت کرنا
کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بہیئۃ بزۃ العیاذ باللہ، ورنہ باب الہیئۃ للجمعہ جو پڑھے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو حضور تو خطبہ دے رہے تھے لیکن ایک صاحب ہیئت بزہ میں تشریف لائے، یعنی خستگی حال کے ساتھ، پراگندگی حال کے ساتھ۔ وہ کون صاحب تھے؟ سلیک ابن عمرو الغفاری، جیسے اس سے پہلے آیا ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے دریافت فرمایا اصلیت، نماز پڑھی؟ قال لا، قال صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ لو، وحث الناس علی الصدقہ، یہ ہے ترجمۃ الباب۔ حضور نے لوگوں کو صدقے پر آمادہ کیا تاکہ ان کی خستگی حال کو دور کیا جائے۔ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملت کے احباب کی بھی فکر کرے، قوم کی غربت کی طرف بھی لوگوں کو توجہ دلائے، اس میں اپنے وقار کے چکر میں پڑھ کر خاموشی اختیار نہ کرے، بلکہ قوم میں جو ضرورت مند لوگ ہیں اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اللہ نے اماموں کی زبانوں میں تاثیر رکھی ہے۔ تو حضور نے لوگوں کو صدقے پر ابھارا، اس سے چندہ کرنا برا نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا، وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے اپنے اپنے کپڑے بھی وہ صحابی کی خدمت میں جو ہیئت بزہ میں تشریف لائے تھے پیش کر دیے۔ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 کپڑے دیے۔ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ، جب اس کے بعد والا جمعہ آیا، جاء، وہی صحابی سلیک غطفانی تشریف لائے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس موقع پر بھی فحث الناس علی الصدقہ، حضور نے لوگوں کو صدقے پر آمادہ کیا۔ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، غضب خداوندی کا انطفاء ہو جاتا ہے۔ قال، فرماتے ہیں راوی، فَأَلْقَا أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، یہی سلیک جن کو گزشتہ ہفتے کپڑے دیے تھے، انہوں نے بھی حضور کی بات کو سن کر اپنے 2 کپڑوں میں سے ایک چندے میں دے دیا، مسلمانوں کی خیر خواہی میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بزة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره۔ حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، گزشتہ ہفتے وہ آئے تھے، ان کے پاس کپڑے ٹھیک ڈھنگ کے نہیں تھے، میں نے ان کو صدقے کے کپڑوں میں سے 2 دیے، اب آج وہ 2 میں سے ایک نکال کر دے رہے ہیں۔ حضور نے ان کو ڈانٹا، حضور نے ان کی تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، خود ثوبک، تم اپنے کپڑے لے لو۔ حضور نے ان کو صدقہ کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ محتاج تھے۔ صدقہ تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں روایت آئی، لا صدقت الا عن ظہر غنن، یاد رکھو، اس سے شریعت کا اعتدال نظر آتا ہے کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا نہیں، خود کپڑے اتار کر دوسروں کو پہنانا نہیں، جی ہاں، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ انفاق ہوگا۔ یہاں حضور نے صرف منع نہیں کیا، روایت کے الفاظ پر غور کرو، فَانْتَهَرَهُ، ان کو ڈانٹا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، چھوٹی ہا والا، اور ان کو منع کیا اور ارشاد فرمایا خود ثوبک۔ پتہ چلا پہلے اپنی فکر کرو، اپنی ضروریات پوری کرو، اس کا ثبوت اس آیت سے بھی ہوتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ، جو زائد الضرورت ہو، العفو کا ترجمہ یہ کیا گیا۔ اسی لیے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً روایت آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الصدقۃ ما تصدق به عن ظہر غنى ولیبدأ احدکم بمن یعول، اور مسند احمد کی ایک روایت میں آیا، لا صدقۃ الا عن ظہر غنى والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ وابدأ بمن تعول، جن کی ذمہ داریاں ہیں ان پر پہلے خرچ کرو، اور جب تک تمہاری ضرورت واجبہ پوری نہ ہو جائے تب تک تم صدقہ اور خیر خیرات مت کرو، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا خود ثوبک، اس لیے کہ دوسروں کے مقابلے میں تمہیں ان کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ پتہ چلا محتاج انسان کو چاہیے
کہ وہ اپنے آپ کا پہلے خیال کرے، دوسروں سے پہلے اپنا معاملہ نمٹائے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا کتنا خیال فرماتے تھے۔ جہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صحابی ہیئت بزہ خستگی میں تشریف لائے تھے تو ان کے لیے بھی اہتمام فرمایا، وہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سکھلایا کہ کب صدقہ کرنا چاہیے کب نہیں۔ واقعتاً اللہ کا قول یہ سمجھ میں آتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ رعیت کے احوال کی طرف توجہ دے، فقراء محتاجین کی حاجات کی کفالت کرے، ان کے فاقات کو دور کرے یا کروائے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص خود محتاج ہو وہ اپنے مال کا صدقہ نہ کرے، اگر کرے بھی تو اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ وصیت کے باب میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے مخاطبۃ الامام رعیتہ وہو علی المنبر۔ یہ ما قبل کی روایت سے مستفاد بات کو انہوں نے ترجمہ جدیدہ بنا کر مستقلاً پیش کر دیا، لیکن سند الگ لا رہے ہیں۔ شروع میں آپ نے پڑھ لیا کہ امام نسائی استدلال اور استناد دونوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ بہرحال امام نسائی کی کتاب کو پڑھنے میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی روایت سے اگر کوئی بات مستفاد ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ ترجمۃ الباب قائم کر کے اس روایت کے اس جز کو لاتے ہیں، مگر دوسری سند کے ساتھ، تاکہ تکرار محض نہ ہو، پڑھنے والے میں محدثانہ شان بھی پیدا ہو جائے۔ روایت ہے اخبرنا قتیبۃ، جا رہی ہے روایت عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعۃ اذ جاء رجل فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ دوران خطبہ بات ہو رہی ہے، ترجمۃ الباب یہی ہے کہ امام منبر پر ہوتے ہوئے بھی اپنی رعیت سے کوئی کلام کر سکتا ہے، کوئی مخاطبہ کر سکتا ہے دوران خطبہ، یعنی اصل میں اس واہمے کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ خطبے کے دوران گفتگو جائز ہے۔ کہیں کوئی شخص خطبے کو نماز پر قیاس نہ کرے کہ جیسے نماز میں امام کچھ بھی بول نہیں سکتا سوائے قراءت اور تلاوت کے اور تسبیحات کے، ویسے کہیں خطبے میں بھی ایسا تو نہیں ہے۔ کہا نہیں، امام چالو خطبے میں اپنی رعیت سے گفتگو کر سکتا ہے جو اس کو ضروری لگے، جیسے حضور نے یہاں دوران خطبہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلیت، یہ فرمایا، قال لا قال قم فرکع۔ اس کے بعد کی روایت وہ بھی قال اخبرنا محمد بن منصور، روایت جا رہی ہے سمعت ابا بکرۃ یقول لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة۔ حضور کے ساتھ حضرت حسن تشریف رکھتے تھے، آپ کے کندھے پر حضور کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، اقبل علی متوجہ ہونا، اور کبھی حضرت حسن کی طرف متوجہ ہوتے، ویقول، اور یہ فرماتے تھے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، پیشین گوئی فرمائی حضور نے۔ ولعل اللہ، بہت اچھی بات ہے کہ امید کرتا ہوں اللہ سے، ان یصلح بہ، یعنی میرے اس بچے سے اللہ صلح کروائے گا، بین فئتین من المسلمین عظیمتین، مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے صلح کروائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امت کے مصالح اور منافع کے خاطر سبکدوشی اختیار کر لی، اور انہوں نے امارت سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ لیکن یہ بھی دیکھو حضور نے دونوں بڑی بڑی جماعتوں کو مسلمین کہا، لہذا حضرت معاویہ کے اسلام کی گواہی خود حضور دے رہے ہیں۔ اب ان پر کیچڑ اچھالنا اور حفوات اور ہذیانات کرنا یہ خود انسان کو اپنی خیر منانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر لب کشائی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت حسن رمضان کی 15 تاریخ کو سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھے چہرے سے لے کر ناف تک، اور ناف سے نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ سن 49 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 49 میں۔ اس سے ان کا مسلک
ان کا مدعا امام نسائی کا، جو سبھی کا مسلک ہے کہ امام چالو خطبے میں اپنی رعیت سے، حاضرین سے کوئی گفتگو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس روایت کے اشاروں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی فضیلت کتنی بڑی ہے، خاص طور پر جب یہ نظر آتا ہو کہ مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ جائے گا اگر ہم سبکدوش ہو جائیں گے۔ نیز اس میں معجزہ نبویہ کا بیان ہے، حضور نے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ نیز اس میں حضرت حسن ابن علی کی منقبت ہے کہ انہوں نے حکومت چھوڑ دی، قلت و ذلت کی بنا پر اور علت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں جو کچھ ملے گا میں لے لوں گا، لیکن مسلمانوں کے خون نہ بہیں میری وجہ سے۔ دینی شق اور پہلو کی رعایت کی اور مصلحت امت کی اپنے حظ نفس پر ترجیح سے کام لیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رعیت کے ساتھ رأفت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، وہ بہت بالغ النظر تھے ملک کی تدبیر میں اور عواقب میں بھی نظر کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے صلح طلب کی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح طلب کی تھی، اگر حضرت حسن نے صلح کر لی تو حضرت معاویہ نے صلح طلب کی تھی۔ معاویہ بھی چاہتے تھے کہ رعیت کا نقصان نہ ہو، معاویہ ان کی نظر بہت دور اندیش نظر تھی، وہ عواقب امور کو جانتے تھے۔ اس روایت سے رد ہوتا ہے ان خوارج پر جو حضرت علی کی تکفیر کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی تکفیر کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے دونوں کے بارے میں گواہی دی کہ من المسلمین۔ اسی لیے سفیان ابن عیینہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ من المسلمین کا لفظ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ حضور نے ہی فیصلہ فرما دیا تھا کہ یہ من المسلمین۔ اس سے آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا سبق ہم جیسوں کو یہ ملتا ہے کہ بڑے سے بڑا منصب اگر امت کی عمومی مصلحت و منفعت کے خاطر چھوڑ دینا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے، وظائف دینیہ دنیویہ بالمال اس سے نزول کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ امت کو عمومی نقصان سے بچایا جائے۔ اور اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نواسے پر ابن کا اطلاق ہوتا ہے، اسی لیے بالاجماع یہ بات طے شدہ ہے کہ دادی، نانی یہ اپنے نواسے کے لیے حرام ہے جی، اور اس سے صحابہ کرام کے فضائل کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔